مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں ان تمام برادران کا جو اس زحمتیں کر رہے ہیں پورے رمضان میں. بہت سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے ان کی، چونکہ یہ کرونا کی وجہ سے علماء مومنین تک نہ پہنچ سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کے کام کو، اس تبلیغ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. ہم ایسا سلسلہ کریں گے کہ اس مومنین تک یہ جو روحانیت اور عرفانیت کا سلسلہ ہے اس سے ٹوٹنا نہ پائے، یہ تسلسل باقی رہے. تو خداوند متعال اس پر برکت مہینے کے صدقے میں خداوند متعال ان تمام دوستان جو کہ یہ زحمتیں کر رہے ہیں، خصوصاً جامع روحانیت سندھ والے، چونکہ میں قوم المقدسہ سے مخاطب ہوں تو یہ دوستان یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو سلسلہ کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور یہ تمام جو زحمات یہ کر رہے ہیں خداوند متعال اس لیلۃ المبارکہ کے صدقے میں، ماہ مبارکہ کے صدقے میں اور برکتوں والے مہینے میں، خداوند متعال ان کی یہ تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ساتھ ساتھ دعا کروں گا کہ چونکہ بہت سارے مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، چونکہ بہت سارے مریض جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی مجھے دعائے التماس کے لیے کہا تھا کہ مولانا ہمیں یاد رکھیے گا دعاؤں میں، شب قدر کے ایام میں یا آخری عشرے میں. خصوصاً خداوند متعال ان تمام مومنین کو جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے التجا کی تھی، خداوند متعال اس پربرکت مہینے کے صدقے میں ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بیمار ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جن کو اولاد نہیں ہے مالک اس شب کے صدقے میں خدا ان کی تقدیر کو بدلے اور ان کو اولاد عطا فرمائے. جن کو اولاد عطا کی ہے مالک ان کے اولاد کی تمام خوشیاں انہیں نصیب فرمائے. جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں مالک ان کے ستارے، مقدر کے ستارے 14 کے صدقے میں قبول روشن فرمائے. سلطان کائنات کا ظہور جلد از جلد فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. جیسا کہ مومنین کرام ہم ہزاروں نعمتوں کے اندر رہتے ہیں، بلکہ نعمتوں میں ہم غرق ہیں مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہے. مثلا جن لوگوں کو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کو اس نعمت کا اندازہ نہیں. ہاں اگر نعمت کا اندازہ پوچھنا ہے تو جن کو آنکھیں نہیں ہیں جا کر ان سے پوچھیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں جو فضا ہے، سانس لے رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ اتنی نعمتوں میں غرق ہیں کہ ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا. مگر ان تمام نعمتوں سے جو بڑی نعمت ہے وہ نعمت خداوند متعال اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور وہ خاص بندے کون ہیں؟ جن کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ ولایت علی ابن ابی طالب یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی طرح ہمارے سنی برادران بھی ہیں جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ علی تھے نبی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. سامعین گرامی قدر، مثلا اہل سنت کو بھی یہ پتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ولایت کے مرتبے تک، اس وقت تک عرفان کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک علی کے در پر جھک نہ جائے. اسی طرح عرض کروں کہ یہ اللہ کے اولیاء کرام اس دھرتی پر موجود ہیں. اگر یہ دھرتی پر موجود نہ ہو تو شاید اس دھرتی کا صفایا ہو جائے یا دھرتی کو بہت بڑا نقصان پہنچے. اور یہ آج بھی ایسے ولی خدا
موجود ہیں. ہم زیادہ پرانی اگر بات نہ کریں تو 15-20 سال شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ کم کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی اکلوتا بیٹا مر گیا. اب جب مر گیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ کم کی سرزمین پر فلاں آیت اللہ ولی خدا ہے, تم اس کے پاس چلی جاؤ, اس کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ جتنی حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی تھی, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. مگر یہ ولی خدا کسی کے لیے اس طرح کی دعا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہیں, یہ اللہ کے امر ہیں, ہم ان میں مداخلت نہیں کرتے. یہ اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں. یہ ماں تھی, ماں کا دل تھا, نہ بیٹھ سکا, خیر گئی, اس آیت اللہ کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ جتنی حضرت عیسیٰ کے پاس تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. میرا اکلوتا بیٹا تھا, مجھے پتا ہے کہ آپ اس لیے اسے زندہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اسے خلاف ادب سمجھتے ہیں. مگر میں کیا کروں؟ ایک چھری ساتھ میں لے گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو قتل کر دوں گی. بیٹے کے بعد زندہ رہنا میرے لیے بہت سخت ہے, مشکل ہے, میں زندہ نہیں رہ سکتی. میرے قتل کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, تم بھلے اپنے ادب میں رہو. اب یہاں پر ولی خدا مجبور ہو گئے. اب ادھر ولی خدا نے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ادھر اس کا جوان بیٹا زندہ ہو گیا. آیت اللہ دستغیب کی تو آپ نے اکثر ہی کتابیں پڑھی ہوں گی, سنا ہوگا. ان کے استاد تھے آقا جواد تبریزی. ان کی قبر کم میں موجود ہے. آج کل ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کی جگہ پر ہیں. اسی طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ سید علی قاضی, چونکہ نجف کے حوزے میں, نجف کی سرزمین پر بہت سارے اللہ کے اولیاء خدا وہاں پر مدفن ہیں. سید علی قاضی جو تھے یہ آیت اللہ طباطبائی کے استاد گزرے ہیں. بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے عرفا. ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور بہت ساری خالق العادہ چیزیں. تحی الارض ہیں, آنکھیں بند کر کے کھولیں تو کبھی نجف پہنچ جائیں, آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں تو کبھی مدینے پہنچ جائیں. اتنی ان کے پاس اللہ نے طاقت عطا کی تھی. جب ان کا آخری وقت آیا تو شاگرد سارے ان کے پاس جمع ہو گئے. شاگردوں نے کہا کہ قبلہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں ایران آقا جواد تبریزی کے پاس. آقا جواد تبریزی, انہوں نے پوچھا کہ یہ آقا جواد تبریزی کس کے شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کا کوئی استاد نہیں ہے. شاگرد پریشان ہوئے, چونکہ یہ علم عرفان کا علم جو ہے یہ کسی نہ کسی استاد سے ملتا ہے. شاگردوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جیسا کہ اگر ہم گفتگو کریں کہ معروف کرخی یہ مولا رضا کے در کا غلام ہے, نوکر ہے. ایک مرتبہ کچھ زائرین آئے مولا کے پاس, مولا آرام فرما رہے تھے. معروف کرخی ان سے ملے, پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا ہمیں ایک سخت ترین اور بہت ہی مشکل دریائی سفر پہ جانا ہے, ہمیں مولا کا تعویذ چاہیے. اس نے کہا یہ تو چھوٹا سا کام ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, تو اس کے کام کے لیے امام کو کیوں تکلیف دوں؟ اس نے کیا کیا, کاغذ پہ لکھا میں معروف کرخی امام رضا کا غلام, اے دریا تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی زائر ہیں خیر و عافیت سے جائیں اور خیر و عافیت سے واپس آ جائیں. بند کیا اور انہیں دے دیا. امام اٹھے, امام نے کہا معروف کچھ زائر آئے تھے. کہا جی مولا آئے تھے, مگر ان کو صرف آپ کا تعویذ چاہیے تھا, دریا کو حکم کرنا تھا. میں نے کہا اتنی چھوٹا سا کام, اتنے چھوٹے سے کام کے لیے امام کو کیوں تکلیف دوں؟ آپ کے در کی غلامی کرنے کے باعث یہ چھوٹے چھوٹے کام کی طاقت تو اللہ نے ہمیں بھی عطا کر دی ہے. سمجھو. اسی طرح سے خود آیت اللہ علی قاضی جو ہیں, ان کے جو استاد تھے علامہ حسین کلی, ان کے جو استاد تھے آیت اللہ ملا جولا. آیت اللہ ملا جولا جو ہے ڈائریکٹ امام زمانہ سے علم حاصل کرتے تھے. مطلب یہ جو سلسلہ ہے علم عرفان کا یہ آئمہ سے جا کے ملتا ہے. جس طرح معروف کرخی نے امام رضا سے لیا, سید علی قاضی نے امام زمانہ سے لیا,
जाफर जाफरी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से लिया। तो इन शागिर्दों ने कहा कि ये इल्म तो उस्ताद से मिलता है, तो ये इनका कोई उस्ताद नहीं, कैसे हो सकता है? तो सैयद अली काजी ने कहा सैयद जवाद तब्रेजी का एक अमल है। वो अमल क्या है? वो अमल यही है कि उन्होंने कहा कि ये पूरा साल 3 रोजे जो हराम है आशुरा का और ईदैन का, इनके अलावा का पूरा साल रोजे में रहते हैं, और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है कि अस्सौम ली, ये रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा दूंगा। तो इसका उस्ताद डायरेक्ट खुद खुदा है। समझ में आ रही है? तो ये इल्म इरफान का सिलसिला डायरेक्ट खुद खुदा से मिलता है। इनके पास एक कम्युनिस्ट आ गया, कम्युनिस्ट की मां मर गई, उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास इतनी ताकत है, मैं कम्युनिस्ट हूं, खुदा को नहीं मानता, मगर अगर आपने मेरी मां को जिंदा कर दिया तो मैं आपके दीन पर कलमा पढ़ लूंगा, मैं आपके दीन पर आ जाऊंगा। हज़रत जवाद तब्रेज़ी ने मुसल्ला बिछाया, कहा मालिक अगर इसकी मां जिंदा हो जाती है तो मुझे कौन सा फायदा है, मगर तेरे दीन में एक बंदा बढ़ जाएगा। इसने नमाज पढ़कर खत्म की तो इधर इसकी मां जिंदा हो गई। ये इतने बड़े फदाइल, अहल बैत के दर के गुलाम बन जाए, तो ये छोटे छोटे काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप अगर देखें कि हसन जमकरानी जो जमकरान में है, जिनकी वजह से मस्जिद तामीर हुई, इनके पास इमाम जमाना खुद मिलने आते हैं, और इमाम का एक सहाबी दरवाजे पे दस्तक देता है, मारूफ करके पूछता है कौन? तो वो शख्स कहता है कि इमाम जमाना तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ये जल्दी में खुशी से उठा, इसने कमीज उतारी और जल्दी में पहनी, मतलब टांगी हुई थी, जैसे पहनी तो उल्टी पहन ली। इमाम का सहाबी दरवाजे के बाहर खड़ा है, मगर बाहर से कहता है ए हसन जल्दी न करो, ये कमीज को सीधा पहन कर आओ। अब देखिए उसको वो आंखें अल्लाह ने अता की थी जो दीवार के उस तरफ भी देख सकती हैं। हमारी आंखें कितना देखती हैं? उतना ही देखती हैं जितना एक जानवर देखता है। तो फिर हम में और जानवर में क्या फर्क है? हम अगर अहल बैत के दर के गुलाम हैं, अहल बैत के दर के नौकर हैं, जो सबसे बड़ी नेमत है, तो हमें भी इस तरह से मुतवस्सिल होना चाहिए, दिल से कल्बन उनको कबूल करें, ताकि हमें भी वो अल्लाह आंखें अता करे, ताकि हम लोगों की अंदरूनी कैफियत भी देख सकें, बैरूनी कैफियत भी देख सकें। आयतुल्लाह बेहजत जिस तरह से आगे देखा करते थे, इसी तरह से पीछे भी देख सकते थे। अक्सर वो अपने सर को झुका के चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको इंसान की असलियत नजर आती थी, उनको पता चलता था कि ये असल में इंसान है या हैवान है। इसी तरह से और बहुत सारे उलमा की किस्से अगर बयान की जाए तो यहां पर हमारे वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह इसके लिए एक और सेशन में आपको बयान फरमाएंगे। बस सिर्फ इतना बता दूं कि जिस तरह से आयतुल्लाह हसन नखूदगी अस्फहानी इनकी कब्र मशहद मुकद्दस में है। आज भी जिन लोगों को की शादी नहीं होती वो लोग यहाँ से जाते हैं, वहां पर इनकी कब्र मुबारक, वो नक्शा तो नहीं है मगर वो दीवार, वो जगह बनाई गई है, वहां पर जाकर सूरह अल-हम्द उनको हदिया करते हैं, वापस आते हैं तो उनका रिश्ता हो जाता है। इतनी बड़ी आज भी करामत उनके जाने के बाद भी उनके पास मौजूद, और भी उनके बहुत सारे फदा है। नखूदगी इसलिए कहते हैं कि जो भी बीमार इनके पास चला जाए, ये चना उठा के उनको दे देते थे, वो यहाँ खाते वो ठीक हो जाते। हत्ता के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कहते कि मेरा वालिद जो है वो पाकिस्तान में बीमार है, मेरा वालिद अमेरिका में बीमार है, तो वो क्या करते, यही चना उठा के देते, कहा तुम खा लो। इधर ये खुद चना खाकर फोन करता, उधर उसका बाप से एहतियात हो जाता। इतने बड़े औलिया खुदा, वली खुदा, एक मरतबा जब बीमार हो गए तो इनका बेटा इनके पास खाना लेकर आया, तो इन्होंने बेटे को बड़ा गुस्से में देखा। बेटे ने कहा बाबा क्या हुआ? कहा तुम जिस टैक्सी में आ रहे थे वहां उस टैक्सी में एक नामहरम औरत थी, तुमने अपनी आंखें उठाकर उसको क्यों देखा? कहा बाबा मुझसे गलती हो गई, मगर मुझे बताएं आप तो अस्पताल में थे, आपने कैसे देखा? आप तो वहां मौजूद न थे। कहा बेटा अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें वो आंखें अता करे तो अल्लाह की इस बारगाह में बाअदब तरीके से रहो। अगर तुमने हर वक्त ये समझा कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं, तो फिर अल्लाह इस पूरी कायनात को तुम्हारे लिए दरबार बना के रख देगा।
اللہ کے حضور میں رہیں ہر وقت. جس طرح سے بہت سارے علماء، علامہ محمد حسین طباطبائی نے کبھی بھی دیوار سے ٹیک نہیں لگائی. کیوں؟ کہتے تھے کہ میں چونکہ اللہ کے محضر میں موجود ہوں، میں ٹیک کیسے لگا کے بیٹھوں. اسی طرح سے اور علماء کے لیے بھی معروف مشہور ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو سیدھا نہیں کرتے. حالانکہ ٹانگیں سیدھا کرنا کوئی نہ حرام کام ہے نہ مکروہ ہے، مگر کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم اللہ کے محضر میں، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم ٹانگیں سیدھی کیسے کریں. تو جو اللہ کے اولیاء اہل بیت کے در سے متمثل ہوتے ہیں، وہ جہاں پر مکروہ کام تو کیا، اس طرح کے جو کام مباح ہیں وہ تک بھی انجام نہیں دیتے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ گناہ کیا کرتے ہوں گے. تو پھر اللہ کیسے نہیں ان کے دل کی آنکھیں بھی کھول دے گا. امید کرتا ہوں پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کی توفیل ہمیں بھی اس پربرکت مہینے میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح سے اہل بیت کے در سے متمثل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی محمد و آل محمد کے سچے پیروکار بن جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.